ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو کر بھی ہر بچہ اپنی الگ فطرت لے کر اس دنیا میں آتا ہے۔ میں نے تو اپنے تینوں بچوں کی تربیت ایک ہی طرح جان فشانی سے کی تھی، مگر بڑا بیٹا حامد باقی دونوں بہن اور بھائی سے بالکل مختلف نکلا۔ اس نے مجھے اور اپنے باپ کو وہ غم دیے کہ جن کی ہمیں قطعی امید نہ تھی۔ میرے شوہر ایک امیر خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے اپنے کپڑے کی ایک مل تھی اور ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے تینوں بچے حامد، ماجد اور سونیا منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے، عیش و عشرت کے گہوارے میں جھول کر جوان ہو گئے۔ میری ایک ہی نند تھی جس کا نام سارا تھا۔ پہلے وہ ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی شادی رفیع نے اپنے ایک عزیز اکمل سے کر دی۔ اکمل چونکہ ذمہ دار تھے اور آموں کے باغات کے مالک تھے، وہ اپنے گاؤں میں ہی رہنا پسند کرتے تھے۔ ان کا گھر بھی ان کے لہلہاتے کھیتوں کے بیچ میں تھا۔ شادی کے 4 سال بعد سارا کے گھر ایک بیٹی نے جنم لیا جس کا نام انہوں نے سلطانہ رکھا۔ سلطانہ بہت خوبصورت بچی تھی۔ پہلے روز ہی اس کی معصوم صورت دیکھ کر میں نے سوچ لیا تھا اسے حامد کی دلہن بنا کر اپنے گھر لے جاؤں گی۔ میری چھوٹی بہن نادرہ امی ابو کی وفات کے بعد اکیلی رہ گئی۔ میں اس کو اپنے گھر لے آئی۔ مجھے اس کے رشتے کی بہت فکر تھی۔ قریبی عزیزوں میں کوئی رشتہ اس کے لائق نہ ملا۔ ایک روز میری نند اپنے دیور فراز کے ساتھ ہمارے گھر آئی۔ ان کو میری بہن پسند آ گئی۔ سارا نے فراز کے لیے نادرہ کا رشتہ مانگ لیا۔ میں بہت خوش ہوئی کہ نادرہ قریبی گھرانے میں بیاہی جا رہی تھی۔ رفیع بھی اس رشتے پر مسرور تھے۔ جلد ہی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی اور ہم نادرہ کی شادی کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ انسان تیاریاں تو خوشی منانے کی کرتا ہے، مگر کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ آنے والا وقت خوشیوں کا پیغام لا رہا ہے یا غموں اندوہ کا۔ نادرہ بھی انہی بد نصیب دلہنوں میں سے تھی جو سہاگ جوڑے میں اپنے ہی خون سے رنگی جاتی ہیں۔ سارا نے دیور کی شادی کی تیاریاں بہت اہتمام سے کیں۔ ادھر میں نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بارات کا دن آ گیا۔ سارا جب تیار ہو رہی تھی تو اس کی اکلوتی بیٹی سلطانہ نے خوشی میں اپنی ماں کا جھلملاتا ہوا کامدانی دوپٹہ اوڑھ لیا۔ اس پر میری نند کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی کہ پتہ نہیں میں اپنی اس بچی کی شادی تک زندہ بھی رہتی ہوں یا نہیں۔ کمرے میں موجود اکمل بھائی نے کہا، سارا منہ سے اچھی بات نکالو، یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ اللہ نے چاہا تو ہم اپنی بچی کی شادی خوب دھوم دھام سے کریں گے۔ جس وقت یہ بات ہو رہی تھی معصوم سلطانہ صرف 6 برس کی تھی۔ رفیع نے بارات کا استقبال کرنا تھا۔ وہ خوشی خوشی دوڑتے پھر رہے تھے، سبھی انتظام کرنے والوں کو بار بار ہدایت دیتے، تاکید کرتے کہ ایسے کرنا ہے، یوں دلہا والوں کا خیر مقدم کرنا ہے۔ نکاح کے بعد ضیافت کا کھانا چن دیا گیا اور پھر مہمان رفتہ رفتہ رخصت ہو گئے تھے۔ اسی دن انہوں نے سارا سے کہا کہ وعدہ کرو تم سلطانہ کو مجھ کو ہی دو گی، میں اور جیا اس کو حامد کے لیے لے لیں گے اور اپنی بہو بنائیں گے۔ بھائی جان میری زندگی رہی تو وعدہ بھی رہا۔ ابھی تو یہ صرف 6 برس کی ہے اور حامد 10 کا۔ مناسب وقت آنے دیجئے، یوں آپ کی بیٹی ہے، چاہیں تو ابھی اپنے پاس رکھ لیں۔ جب بارات واپس لاہور جا رہی تھی تو اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے اور رفیع کا دل ڈر رہا تھا کہ فیصل آباد سے پہنچتے پہنچتے بہت دیر نہ ہو جائے۔ انہوں نے اکمل بھائی سے کہا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ صبح روانہ ہوں؟ اب تو کافی رات ہو چکی ہے۔ وہ کہنے لگے، ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی، 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ وہاں سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ دلہن کو دعاؤں میں رخصت کر دیجئے۔ ہم آپ سے فون کے ذریعے رابطے میں رہیں گے۔ آپ سلطانہ کو رہنے دیجئے، ہم کل صبح اس کو اپنے ساتھ لے آئیں گے۔ صبح ہمیں دلہا والوں کے وہاں ناشتہ دینے جانا تھا۔ سو سارا اور اکمل نے سلطانہ کو ہمارے پاس چھوڑ دیا۔ سردیوں کی رات تھی، سلطانہ کو بھی نیند آ رہی تھی۔ وہ بخوشی میرے پاس ٹھہر گئی۔ دلہا دلہن والی گاڑی خود اکمل بھائی چلا رہے تھے۔ سارا بھی اسی کار میں تھی اور مسلسل ہم سے رابطے میں تھی۔ اچانک اکمل کو نیند آ گئی اور کار ایک ٹرک سے جا ٹکرائی۔ فون پر گاڑی کے ٹکرانے کی آواز اور اپنی بہن کی چیخ خود رفیع نے سنی۔ وہ ایک لمحہ توقف کیے بغیر کار نکال کر گھر سے نکل پڑے۔ حادثے کی جگہ پہنچے تو قیامت کا منظر تھا۔ اس کار میں 4 ہی افراد تھے اور چاروں پر لوگوں نے چادریں ڈال دی تھیں۔ اس رات کوئی فون مجھے نہ آیا۔ رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ سمجھ گئی کہ کچھ ایسی بات ہو گئی ہے جو رفیع فون نہیں کر رہے ہیں۔
صبح کے 10 بجے گھنٹی بجی، رفیع کا فون تھا۔ دوڑ کر ریسیور اٹھا لیا، مدھم آواز میں بولے، تیاری رکھو، مہمان واپس آ رہے ہیں، اور یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ ان کے کچھ بھی نہ بتانے سے میں سمجھ گئی کہ حادثے میں شاید کچھ نہیں بچا ہے۔ تبھی انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے۔ پولیس، اس اسپتال اور تمام ضروری کارروائیوں سے گزرنے کے بعد وہ قریباً 2 بجے دوپہر لوٹے۔ ایمبولینس ساتھ تھی، جن میں 1-2 نہیں، اپنے پیاروں کے 4 جسد خاکی تھے، جو حادثے کی بدولت خوشبوؤں اور پھولوں سے مہکتے بنے سنورے ہوئے ہونے کے باوجود لہو کے دریا میں بہہ گئے تھے۔ حتیٰ کہ دلہا دلہن پر بھی موت نے رحم نہ کیا۔ عروسی لباسوں میں ان کے کفن کی سفید بے رونق چادروں میں لپیٹا اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ آہ، وہ وقت، وہ منظر، وہ احساس، اس دکھ کو پھر سے دہرانا نہیں چاہتی۔ اس صدمے کی حالت کا بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اکمل اپنے دلہا بنے ہوئے بھائی کے ساتھ گئے تھے، اور میری بہن سہاگ چوڑیاں پہنے ہی اپنے سہاگ کے ہمراہ ملک عدم کو چلی گئی۔ رفیع کے دل پر بھی قیامت گزر رہی تھی۔ ان کی لاڈلی، اکلوتی اور بہت ہی پیاری بہن بھی تو اسی اڈن کٹولے میں سوار تھی کہ جس میں باقی تینوں کو اجل نے سوار کرایا تھا۔ سلطانہ کو لپٹائے اپنی عروسی نادرہ کا بین کر رہی تھی، اور رفیع اپنی بہن کے ساتھ اس کے سہاگ کا بھی نوحہ پڑھنے پر مجبور تھے۔ دعا کرتی ہوں خدا ایسا وقت کسی پر نہ لائے۔ بہن کو شادی راس نہ آئی، اور یہ خوشی ہم کو راس نہ آئی۔ جب میں نے گیٹ پر کھڑے ہو کر ایمبولینس پر حیرت سے نظر ڈال کر پوچھا، یہ کون ہیں، تو وہ بولے تھے، جیا دھیرج رکھو، یہ سب ہمارے اپنے ہیں۔ جب انہوں نے نادرہ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تھا تو میں خود کو سنبھال نہ سکی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی، اور سلطانہ بیچاری، جس کو کسی بات کا علم نہ تھا اور میرے سہارے کھڑی تھی، وہ بھی میرے ساتھ ہی گر پڑی تھی۔ یہ قیامت بھی گزر گئی۔ وقت نے رفتہ رفتہ ہمارا ہاتھ تھام کر ہمیں پھر سے کھڑا کر دیا۔ وقت جب کسی کو گرا ہوا دیکھتا ہے تو اسی طرح جینے کا فرض نبھانے کو سہارا بھی دے دیا کرتا ہے۔ سلطانہ تو بچی تھی، جو مانگتی مل جاتا، اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے، لہٰذا وہ والدین کی کمی کو محسوس نہ کرتی تھی۔ میں ہی اس کی ماں تھی، اور رفیع نے ماں باپ کا خلا بھر دیا تھا۔ اس کا جی حامد اور ماجد کے ساتھ بہل گیا تھا۔ وہ سمجھدار تھے، سلطانہ ان سے کم عمر تھی، وہ اس کی خوشی کا خیال کرتے تھے۔ سبھی اکٹھے اسکول جاتے اور ساتھ بازار شاپنگ کرنے کو نکلتے تھے، گاڑی میں آپس میں چہلیں کرتے جاتے۔ وہ خوش رہتی۔ حامد شروع سے ہی لالچی تھا، وہ سلطانہ کے ساتھ صرف اس لیے کھیلتا کہ اس کے بدلے اس کی کوئی شے ہتھیا لے۔ وہ تو معصوم تھی، جو کہتا کرتی، اپنا جیب خرچ بھی اس کو دے دیا کرتی، جبکہ ماجد ایسا نہ تھا۔ وہ سلطانہ کا بے لوث ساتھی تھا، اور بڑے بھائی کو منع کرتا تھا کہ تم سلطانہ کے ساتھ اس طرح مت پیش آیا کرو۔ اس وجہ سے حامد اور ماجد کی آپس میں انبن رہنے لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ حامد مطلبی ہے اور ماجد سلطانہ کا سچا دوست ہے، مگر سلطانہ اس بات کو نہیں سمجھتی تھی۔ بڑا ہونے کے ناطے وہ حامد سے مرعوب تھی، اس کی ہر بات مانتی اور ماجد کو خاطر میں نہ لاتی۔ وہ جانتی تھی کہ حامد اپنے چھوٹے بھائی پر غالب ہے، اس کی چیزیں بھی چھین لیتا ہے، اور ماجد کچھ نہیں کر سکتا۔ بچپن دبے پاؤں گزر گیا، اور پھر تینوں کالج جانے لگے۔ ماجد کو وکیل بننے کا شوق تھا، اور سلطانہ کہتی کہ میں ڈاکٹر بنوں گی۔ حامد کو بیرون ملک جانے اور امیر لڑکیوں سے دوستی کا شوق تھا۔ اس کے خواب باقی دونوں بچوں سے الگ تھلگ اور مختلف تھے۔ جلد ہی اس کی سرگرمیاں باہر کی دنیا سے منسلک ہو گئیں، جبکہ سلطانہ اور ماجد ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ ان کی دوستی گہری ہو گئی۔ اب وہ ماجد کو ہر بات بتاتی اور حامد سے کترانے لگی۔ تاہم اس نے ماجد کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ حامد سے محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرے گی، کیونکہ اس کی ماما کی یہی خواہش تھی۔ گریجویشن کے بعد حامد نے بیرون ملک جانے کی رٹ لگا دی، جبکہ ماجد اور سلطانہ نے وکالت میں داخلہ لے لیا۔ وکالت کا امتحان پاس کرنے کے بعد ماجد نے مجھ سے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ سلطانہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اکمل آڑے آ گئے، کہنے لگے، بچپن سے سلطانہ کو حامد کے نام کیا تھا، اب سلطانہ سے پوچھیں گے کہ وہ کیا چاہتی ہے، پھر فیصلہ کریں گے۔ سلطانہ نے کہا کہ جیسا میری ماں چاہتی تھی، شادی کے لیے میرے ذہن میں حامد ہی کا خیال رہتا تھا، اس لیے میں ماجد سے شادی کا نہیں سوچ سکتی۔ اس جواب پر ماجد کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ ہم کو حامد کی طرف سے فکر لگی تھی کہ وہ دن رات دوستوں میں گم رہتا تھا، جبکہ ماجد نے پریکٹس شروع کر دی تھی۔
ہم نے سوچا اگر حامد اور سلطانہ کی منگنی کر دیں تو مدت بعد ہم کو ایک خوشی دیکھنی نصیب ہوگی۔ منگنی کے دن سلطانہ بہت خوش تھی، مگر حامد نے مجھ سے کہا کہ وہ منگنی سے خوش نہیں ہے، بہتر ہے سلطانہ کو میرے پلے نہ باندھو۔ جب یہ بات ماجد نے سنی، اس نے منگنی رکوانے کی کوشش کی، مگر بانجی کو خوش دیکھ کر رفیع نہ رکے، بولے حامد ابھی کم سمجھ ہے، بعد میں سب صحیح ہو جائے گا۔ ماجد منگنی کی تقریب میں شامل نہ ہوا اور کسی دوست کی بیماری کا بہانہ بنا کر گھر سے چلا گیا۔ کچھ دن گزرے، حامد نے رٹ لگا دی کہ اس کو لندن جانا ہے، وہ وہاں پڑھنا چاہتا ہے۔ میں نے اور رفیع نے بہت سمجھایا، وہ نہ مانا۔ تب میں نے مجبور ہو کر بیٹے کی خوشی کی خاطر رفیع نے ایک شرط رکھ دی کہ تم اسی صورت باہر جا سکتے ہو اگر سلطانہ سے نکاح کر کے جاؤ۔ تم کو یہ وعدہ بھی کرنا ہوگا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد لوٹ آؤ گے اور وہاں کسی سے شادی کا بندھن نہ باندھو گے۔ وہ مان گیا۔ نکاح کا اہتمام ہونے لگا۔ سبھی خوش تھے سوائے ماجد کے۔ وہ اس بندھن کو صحیح نہ کہتا تھا بلکہ زبردستی کا بندھن سمجھ رہا تھا۔ مجھ سے کہا، ماں تیرا لالچی بیٹا بیرون ملک جانے کی خاطر سلطانہ سے نکاح کر رہا ہے، بعد میں دیکھ لینا یہ اس بندھن کی لاج کو خاک میں ملائے گا، بہتر ہے ابھی یہ بندھن نہ باندھو۔ میں نے کہا، بیٹا تمہارے والد میری نہیں سنیں گے، تم ان کو یہ بات کہہ دو۔ اس نے باپ کے سامنے جرأت نہ کی اور خاموش رہا، مگر وہ بہت ناخوش تھا۔ جس روز سلطانہ اور حامد کا نکاح تھا، میرا چھوٹا بیٹا اپنے کمرے میں جا کر خوب رویا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم نکاح میں سلطانہ کو باندھ کر اس لڑکی کی زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ عین نکاح کے دن حامد نے انکار کر دیا، حالانکہ منگنی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد حامد بیرون ملک اور ماجد اسلام آباد چلا گیا۔ سلطانہ نے اس کو بہت روکا کہ یہاں ہی پریکٹس کرو اور اسلام آباد مت جاؤ، مگر وہ نہ مانا۔ سلطانہ تو حامد کے نکاح پر انکار سے ڈسٹرب تھی، اب ماجد کا سہارا چاہ رہی تھی، مگر وہ کہنے لگا کہ بڑا وکیل بننا میرا خواب تھا، تمہاری وجہ سے میں اپنا خواب نہیں چھوڑ سکتا۔ دراصل وہ اب سلطانہ کے سامنے نہ رہنا چاہتا تھا تاکہ فاصلے برقرار رہیں۔ سال بعد حامد ہم سے ملنے وطن آیا۔ دراصل تو وہ باپ سے پیسے لینے آیا تھا۔ شمعی قسمت انہی دنوں میرے خاوند کی مل میں آگ لگ گئی تھی اور بہت خسارہ ہوا۔ وہ صدمے سے نیم جان تھے، مگر حامد کو باپ کے دکھ کا کوئی احساس نہ تھا۔ وہ بدستور ایک بھاری رقم کا تقاضا کر رہا تھا۔ سلطانہ نے اپنے ماموں کے دکھ کو محسوس کر لیا اور اس نے رفیع کو مجبور کیا کہ وہ اس کی والدین کے چھوڑے ہوئے سرمایے میں سے رقم حامد کو دے دیں۔ جب میرے چھوٹے لڑکے کو پتہ چلا، اس نے مخالفت کی اور کہا کہ وہ بھائی کو کسی بھی طرح کر کے مطلوبہ رقم دینے کو تیار ہے، مگر سلطانہ کے حق میں سے بھائی کو کچھ نہ دیا جائے، یہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ رفیع نے یہ فیصلہ کیا کہ حامد نکاح کر کے جائے تو رقم اس کو دے دی جائے گی۔ اس پر حامد نے پھر انکار کر دیا، کہنے لگا کہ وہ سلطانہ سے محبت نہیں کرتا، اس لیے رخصتی کے حق میں فی الحال نہیں ہے، رقم اس کو ویسے ہی دے دی جائے، نکاح کے بارے تعلیم کے مکمل ہونے کے بعد وہ فیصلہ کرے گا۔ ان باتوں سے اس کے عزائم عیاں تھے، مگر سمجھ کر بھی میرے شوہر خود فریبی کا شکار تھے۔ وہ بانجی کو حامد سے شادی کے لیے خوش پا کر ہر حال سلطانہ کی شادی بڑے بیٹے ہی سے کرنا چاہتے تھے۔ تاہم دونوں بھائی معاملے کو سمجھ رہے تھے۔ تب ہی ماجد نے حامد سے کہا، بھائی اگر تم بیرون ملک رخصتی کرنے کے بعد چلے گئے اور پھر اس کو ساتھ نہ رکھا تو سلطانہ کا کیا بنے گا؟ وہ تو میں نہیں رکھوں گا۔ ابا جان کو سمجھانے کی کوشش تو کی ہے، نہیں سمجھ رہے تو میں کیا کروں؟ وہ نہیں سمجھ رہے تو تم ہی صحیح رستہ چنو، اگر سلطانہ سے نباہ نہیں کرنا تو اس سے رقم بھی مت لو، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے تو میں اس کا دل کیسے توڑ دوں؟ اس نے خود ہی اپنا سارا زیور لا کر مجھے دے دیا ہے، میں نے اس سے کچھ بھی زبردستی نہیں لیا۔ بہرحال کسی کے سمجھانے سے کوئی سمجھنے کو تیار نہ تھا۔ حامد کی خواہش پوری ہو گئی، اس کو روپیہ مل گیا اور واپس برطانیہ چلا گیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے دوران اس کو ایک امیر انگریز لڑکی مل گئی جس سے اس نے شادی کر لی۔ یہ خوشخبری اس نے فون پر مجھے دی، مگر میرے پاس بیٹھی سلطانہ سے بات نہ کی، جس پر وہ بہت زیادہ اداس ہو گئی۔ میں نے ماجد کو اسلام آباد فون کر کے بتایا کہ تمہارے بھائی نے انگلینڈ میں شادی کر لی ہے، تم بتاؤ میں کیا کروں؟ یہ بات سلطانہ کو کس طرح بتاؤں؟ وہ یہ صدمہ نہ سہ سکے گی۔ اس نے کہا کہ ابھی میں فوراً نہیں آ سکتا، اپنی ایک وکیل کلیگ کو بھیجوں گا، وہ سلطانہ کو سمجھا لے گی۔ اس وکیل خاتون کا نام امبر تھا۔
اس نے لاہور آ کر ہمارے گھر قیام کیا اور بڑے طریقے سے سلطانہ کو سمجھایا اور اس کو سنبھالا۔ یہ بھی بتایا کہ ماجد تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہارا سچا دوست ہے، تم اس سے وفا کا خیال چھوڑو، وہ تم سے شادی نہیں کرے گا، غم مت کرنا اور ماجد سے شادی کر لینا جو تمہارا سچا ساتھی ثابت ہوگا۔ وہ ترقی کر کے بڑا وکیل بن چکا ہے، جبکہ حامد کسی عورت کی دولت کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہا ہے۔ کچھ دن سلطانہ غمزدہ رہی، پھر میں نے اور رفیع نے بھی اس کو سمجھایا۔ اس کی انسانیت ماجد کے ساتھ تھی، اس نے حقیقت کو سمجھا تو ماجد سے شادی کو قبول کر لیا، لیکن جب سے اسے علم ہوا تھا کہ حامد نے انگلینڈ میں شادی کر لی ہے، وہ اندر سے ٹوٹ سی گئی تھی۔ انہی دنوں جب وہ تنہائی سے اکتا کر بیمار پڑ گئی تھی، ماجد گھر آ گیا۔ اس نے سلطانہ سے کہا، دیکھو کون آیا ہے، تمہارا سچا دوست، کیونکہ کچھ دنوں سے میرے دل میں الارم سا بج رہا تھا کہ تم بیمار پڑنے والی ہو، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے نا، تو دیکھو میں آ گیا ہوں، اب تم کو سیر کرانے لے جاؤں گا، اب خوب گھومیں پھریں گے تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، ماجد نے اس بار اس کو کافی توجہ اور وقت دیا۔ وہ پھر سے ہنسنے بولنے لگی۔ تب ایک دن رفیع نے بانجی کو سمجھایا کہ بیٹی، ہم تم کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتے، تمہاری ماں کی یہی خواہش تھی کہ تم ہماری بہو بنو، ہمارے ساتھ رہو۔ حامد تمہارے لائق نہ تھا، مگر ماجد بھی تو ہمارا بیٹا ہے، وہ اچھا لڑکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو۔ ماموں کی ساری باتیں سن کر اس نے کوئی جواب نہ دیا، مگر اس بات میں سر ہلا دیا۔ شاید اس نے اپنے دل کو اس امر پر آمادہ کر لیا تھا۔ ان کی منگنی کو 1 ماہ ہوا تھا کہ سلطانہ نے ماجد سے خواہش ظاہر کر دی کہ وہ اسلام آباد چھوڑ کر واپس لاہور آ جائے اور اپنے شہر میں پریکٹس کرے۔ اس نے کہا کہ وہ اکیلی نہیں رہ سکتی، اس کا جی گھبراتا ہے۔ ماجد نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور لاہور لوٹ آیا۔ وہ اب اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا بھی احترام کرتا، اس کی ہر بات کا خیال رکھتا، جیسے سلطانہ کا دل کوئی نازک آبگی نہ ہو۔ بچپن میں بھی جب حامد اس کے دل کو ٹھیس پہنچاتا، ماجد ہی اس کے آنسو پونتا تھا۔ منگنی کے سال بعد دونوں کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور میں نے مناسب سمجھا کہ اس امر کی اطلاع بڑے بیٹے کو بھی دے دوں، وہ اب ایک بچی کا باپ بن چکا تھا۔ رفیع نے منع بھی کیا، مگر میں نے حامد کو فون پر بتا ہی دیا کہ تمہارے بھائی کی شادی ہونے والی ہے۔ شادی سے 15 روز پہلے اچانک حامد انگلینڈ سے آ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، ماں، انگریز بیوی نے مجھ سے طلاق لے دی اور بیٹی بھی اسی کے پاس ہے، اب بھی وقت ہے، سلطانہ کی شادی روک دو، وہ میری منگیتر تھی، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، ماجد کو اور لڑکی مل جائے گی، مگر سلطانہ کے دل میں میرے کھو جانے کی خلش ہمیشہ رہ جائے گی، جو عمر بھر اس کو تانگ کرتی رہے گی۔ یہ شادی ہم زبردستی نہیں کر رہے، سلطانہ کی رضا لی ہے، اب ہم اس شادی کو نہیں روک سکتے۔ کسی لڑکی کا دل کھلونا نہیں ہوتا جس کو جب چاہے توڑ دیا جائے اور جب چاہو جوڑ کر پھر کھیلنے بیٹھ جاؤ۔ شادی ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ وہ نہ مانا، کہنے لگا، مجھے خود اس سے معلوم کر لینے دو، اگر وہ انکار کر دے تو میں رشتے سے ہٹ جاؤں گا، اگر ابھی تک اس کے دل میں میرے لیے جگہ ہے تو میرے بھائی کو ہٹنا ہوگا۔ اکیلے میں حامد نے سلطانہ سے بات کی۔ اس نے کہا، ایک بار بات کی ہے، دوبارہ ایسی بات مجھ سے مت کرنا، میرے دل میں تو ماں کی خواہش کا احترام تھا جس کو میں محبت کا نام دیتی رہتی تھی، خود فریبی تھی کہ اس جذبے کو محبت سمجھتی رہی۔ اب میرے دل میں نہ تم کو کھونے کی خلش ہے اور نہ پانے کی آرزو ہے، تم میری نظروں میں اب سے بڑے بھائی جیسے ہو گئے ہو، لہٰذا اسی حیثیت سے ہماری شادی میں شامل ہو جاؤ، ورنہ جہاں سے آئے تھے وہاں واپس لوٹ جاؤ اور پھر کبھی میری زندگی میں نہ آنا۔ مجھے ماجد سے محبت ہے کہ نہیں یہ ایک الگ بات ہے، مگر مجھے اس پر بھروسہ تو ہے کہ وہ میرا سچا اور مخلص دوست ہے، دکھ سکھ کا ساتھی ہے، مجھے اب بس ایک دکھ سکھ کا ساتھی ہی چاہیے جو عمر بھر کے لیے ہو۔ یہ کہہ کر سلطانہ رونے لگی، اتنا روئی کہ میں دہل گئی اور اس کو اپنے گلے لگا لیا۔ کہا، بیٹی، اب بھی وقت ہے تم پر، کوئی زبردستی کوئی دباؤ نہیں ہے، شادی نہ کرنا چاہو تو بھی تم کو اجازت ہے، انکار کر سکتی ہو۔ رفیع نے بھی معافی مانگی، مگر سلطانہ نے اپنا فیصلہ نہ بدلا اور ماجد کو ہی اپنے لیے چن لیا۔ آج میری بیٹی سلطانہ ماجد کے ساتھ بہت خوش ہے اور حامد وہ ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے۔ دعا کرتی ہوں خدا اسے سکون دے اور زندگی کا اچھا اور مخلص ساتھی اسے ملے۔ بے شک نا سمجھی میں ہم کبھی کسی کو صحیح پہچان نہیں پاتے ہیں اور جب کھو دیتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ ہم سے کتنی بڑی بھول ہوئی ہے۔ وقت گزر چکا ہوتا ہے اور جو دور چلا جاتا ہے واپس نہیں آتا، ایسا ہی حامد کے ساتھ ہوا۔
کہتے ہیں کہ اس کی امید نہ کرو جس کو تم چاہتے ہو، بلکہ اس کی قدر کرو جو تم کو چاہتا ہے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں، اور اس طرح کی مزید سبق آموز اخلاقی اور مورل سٹوریز روزانہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل مہروش ڈیلی وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔